وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ 5 سال بھی پورے کریں گے اور آئندہ 5 سال بھی ہمارے ہیں۔ اپوزیشن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں۔ وزیراعظم نے عشائیے سے خطاب میں کہا کہ ہر روز نئے محاذ کا مقابلہ کرتا ہوں، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، جلد مشکل سے نکلیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ وزیراعظم ریفارم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سٹیٹس کو کے خلاف لڑنا ہے۔ تو جب سٹیٹس کو کے خلاف آپ لڑیں گے، جو کہ کرپٹ نظام سے پیسے بنا رہا ہے، وہ آرام سے تو نہیں آپ کو موقع دے گا کہ آپ آ کے چینج کر دیں۔ کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکے گی جب تک ہم اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہوں۔ ہم ہاریں گے تب جب ہم اپنے نظریے پہ کمپرومائز کریں گے۔ مجھے بھی کہا گیا کہ یہ نہ کرو، جس طرح اور بھی چیزوں کا آج یہ جو ساری آپ کی اپوزیشن ہے، میرے لیے کتنا آسان ہے 5 سال گورنمنٹ کرنا۔ صرف میں نے ان کے 8-9 لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے کیسز ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ صرف یہ شیورٹی دینی ہے۔ 8-9 لوگ ہیں سارے اپوزیشن میں، بڑے آرام سے ہماری زندگی گزر جائے گی، ہم بھی آرام سے چلیں گے۔ لیکن تب یہ پارٹی، یہ ہماری گورنمنٹ، ہم تب ختم ہوں گے جب ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں گے۔ دیکھیں، نظریہ جب تک نظریے کے اوپر آپ کی پورا ایک سپورٹ بینک، ایک پورا ووٹ بینک سارے پاکستان میں آج کھڑا ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ سے کوئی امیدیں لگا کے آیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ پہلے دن کامیاب ہو جائیں گے یا 1 مہینے یا 1 سال کے بعد، لیکن وہ تب تک مایوس بھی ہوں گے۔ اونچ نیچ آتی ہے، سٹرگل ہے نا، آپ کی تو سٹرگل ہے۔ سٹرگل کبھی بھی سیدھی لائن میں نہیں ہوتی، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی دنیا کے اندر جو سٹرگل کرتا ہے، وہ سٹرگل پلیز یاد رکھیں کبھی بھی ایک ہی لائن میں نہیں چلتی۔ وزیراعظم عمران خان اتحادیوں کے عشائیے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ ہر روز کا مقابلہ کرتا ہوں، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، جلد مشکل سے نکلیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں اور اپنے نظریے پر ہی کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مافیا کا پیچھا چھوڑ دوں تو سب اچھا ہو جائے گا، ملک کو تباہی کے دہانے پر لانے والوں سے کیسے ہاتھ ملا لوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارٹی اور اتحادیوں کے ساتھ تعلقات خرابی کی باتیں درست نہیں، ہم سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن روز حکومت ختم ہونے کے بیانات دے رہی ہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ 5 سال بھی پورے کریں گے اور آئندہ 5 سال بھی ہمارے ہیں۔ اپوزیشن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں۔ وزیراعظم نے عشائیے سے خطاب میں کہا کہ ہر روز نئے محاذ کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وزیراعظم عمران خان اتحادی جماعتوں کے عشائیے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں اور یہ 5 سال بھی پورے کریں گے اور اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں۔ سر، ان کے اس دعوے پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی گفتگو جناب پرائم منسٹر صاحب نے فرمائی ہے، کیونکہ اگر آپ ماضی سے کچھ حوالے پکڑ لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں 2025 کا الیکشن بھی خود کروا کے جاؤں گا۔ اسی طریقے سے نواز شریف صاحب نے کہا تھا میرے پاس 2/3 میجورٹی ہے، کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح بھٹو صاحب نے کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر اپنی سپیچ میں کہ کرسی میری بہت مضبوط ہے، مجھے اتنی آسانی سے نہیں ہلایا جا سکتا۔ تو تاریخی حوالے تو موجود ہیں ہمارے پاس۔ عمران خان صاحب اب انڈر پریشر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے کہ نہ ان سے گورننس ہو رہی ہے، ان کی پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہے، ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ پریشر بڑھا رہی ہے۔ تو جب اس قسم کا کہ بخار میں انسان مبتلا ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، آئی ایم دا اونلی چوائس، تو یہ گفتگو جو ہے یہ سینسیبل اس لیے نہیں ہے کہ جو مقتدر حلقے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے میرا حوالہ ان حلقوں کی طرف ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس نوعیت اور اس سٹیٹس تک پہنچایا ہے، وہ جو ہیں وہ سدا کے لیے کوئی کمٹمنٹ نہیں کرتے ہیں کسی سے، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں، اور گراؤنڈ ریالٹیز جب چینج ہو رہی ہوں، جب ہوا موافق نہ ہو آپ سے ڈیلیور نہ ہو رہا ہو، گورننس نہ ہو رہی ہو، معیشت کی تباہی ہو رہی ہو، لوگ بے روزگار ہو رہے ہوں، مہنگائی بڑھ رہی ہو، تو ان کے پاس چوائسز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں عمران خان صاحب کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ماضی میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کرایا تھا جناب نواز شریف صاحب کو، اگر یاد ہو آپ کو ایوب خان نے متعارف کرایا تھا جناب بھٹو صاحب کو، تو چوائسز بہت ہوتی ہیں۔
سلیم بخاری صاحب، ابھی اگر ہم مجموعی صورتحال کا جائزہ لیں، کاف لیگ کے بھی تحفظات ہیں، وہ بھی شائعے میں نہیں آئی، مینگل صاحب بھی نہیں آئے، وہ بھی ناراض ہیں، شاہ زین بگٹی کو بہرحال آج کسی طریقے سے منا لیا انہوں نے، پارٹی کے اندر کے اختلافات کی خبریں بھی روز بروز سامنے آ رہی ہیں، تو یہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں سب کچھ ساتھ لے کر چلنا؟ دیکھیے، جہاں تک پولیٹیکل پنڈتس جو کچھ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اب صرف چند مہینوں کے مہمان ہیں، ہر چند کے میں اس بات کو یا اس آئیڈیا کو تو سبسکرائب نہیں کرتا، لیکن مشکلات اتنی ہیں، اتنی مشکلات اور مسائل نے گھیرا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، اور اتنی نااہل ان کی ٹیم ہے کہ کسی وزارت کو لے لیں، کسی محکمے کو لے لیں، کہیں کچھ ڈیلیور نہیں ہو رہا، گورننس ان کے قریب سے نہیں گزری ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ وہ ڈینائل موڈ میں ہیں، اور ڈینائل موڈ میں جو بھی تاریخ میں ہوا ہے اس نے دھوکہ کھایا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور وہ جو کچھ بھی کریں گے، حالات جو کچھ بھی ہوں وہ اسی طرح وزیر اعظم رہیں گے، تو یہ وہ شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور جتنی جلدی اس سے باہر آ جائیں ان کے اپنے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ اور ہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ 5 سال بھی ہمارے ہیں، اپوزیشن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں۔ وزیراعظم نے عشائیے سے خطاب میں کہا کہ ہر روز نئے محاذ کا مقابلہ کرتا ہوں، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، جلد مشکل سے نکلیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ وزیراعظم ریفارم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سٹیٹس کو کے خلاف لڑنا ہے، تو جب سٹیٹس کو کے خلاف آپ لڑیں گے، جو کہ کرپٹ نظام سے پیسے بنا رہا ہے، وہ آرام سے تو نہیں آپ کو موقع دے گا کہ آپ آ کے چینج کر دیں۔ کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکے گی جب تک ہم اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہوں۔ ہم ہاریں گے تب جب ہم اپنے نظریے پہ کمپرومائز کریں گے۔ مجھے بھی کہا گیا کہ یہ نہ کرو، جس طرح اور بھی چیزوں کا آج یہ جو ساری آپ کی اپوزیشن ہے، میرے لیے کتنا آسان ہے 5 سال گورنمنٹ کرنا، صرف میں نے ان کے 8-9 لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے کیسز ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، صرف یہ شیورٹی دینی ہے۔ 8-9 لوگ ہیں سارے اپوزیشن میں، بڑے آرام سے ہماری زندگی گزر جائے گی، ہم بھی آرام سے چلیں گے، لیکن تب یہ پارٹی، یہ ہماری گورنمنٹ، ہم تب ختم ہوں گے جب ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں گے۔ دیکھیں، نظریہ جب تک نظریے کے اوپر آپ کی پورا ایک سپورٹ بینک، ایک پورا ووٹ بینک سارے پاکستان میں آج کھڑا ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ سے کوئی امیدیں لگا کے آیا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ پہلے دن کامیاب ہو جائیں گے یا 1 مہینے یا 1 سال کے بعد، لیکن وہ تب تک مایوس بھی ہوں گے۔ اونچ نیچ آتی ہے، سٹرگل ہے نا، آپ کی تو سٹرگل ہے، سٹرگل کبھی بھی سیدھی لائن میں نہیں ہوتی، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی دنیا کے اندر جو سٹرگل کرتا ہے، وہ سٹرگل پلیز یاد رکھیں کبھی بھی ایک ہی لائن میں نہیں چلتی۔ وزیراعظم عمران خان اتحادیوں کے عشائیے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ ہر روز کا مقابلہ کرتا ہوں، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، جلد مشکل سے نکلیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں اور اپنے نظریے پر ہی کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مافیا کا پیچھا چھوڑ دوں تو سب اچھا ہو جائے گا، ملک کو تباہی کے دہانے پر لانے والوں سے کیسے ہاتھ ملا لوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارٹی اور اتحادیوں کے ساتھ تعلقات خرابی کی باتیں درست نہیں، ہم سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن روز حکومت ختم ہونے کے بیانات دے رہی ہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ 5 سال بھی پورے کریں گے اور آئندہ 5 سال بھی ہمارے ہیں۔ اپوزیشن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں۔ وزیراعظم نے عشائیے سے خطاب میں کہا کہ ہر روز نئے محاذ کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وزیراعظم عمران خان اتحادی جماعتوں کے عشائیے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں اور یہ 5 سال بھی پورے کریں گے اور اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں۔ سر، ان کے اس دعوے پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی گفتگو جناب پرائم منسٹر صاحب نے فرمائی ہے، کیونکہ اگر آپ ماضی سے کچھ حوالے پکڑ لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں 2025 کا الیکشن بھی خود کروا کے جاؤں گا۔ اسی طریقے سے نواز شریف صاحب نے کہا تھا میرے پاس 2/3 میجورٹی ہے، کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
इसी तरह भुट्टो साहब ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर अपनी स्पीच में कि कुर्सी मेरी बहुत मजबूत है, मुझे इतनी आसानी से नहीं हिलाया जा सकता। तो तारीखी हवाले तो मौजूद है हमारे पास। इमरान खान साहब अब अंडर प्रेशर इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए कि ना उनसे गवर्नेंस हो रही है, उनकी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ है, उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ रहे हैं, अपोजिशन जो है वो प्रेशर बढ़ा रही है। तो जब इस किस्म का के बुखार में इंसान मुब्तला होता है ना कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, आई एम द ओनली चॉइस, तो ये गुफ्तगू जो है ये सेंसिबल इसलिए नहीं है कि जो मुक्तदर हल्के होते हैं, और खासतौर से मेरा हवाला उन हल्कों की तरफ है जिन्होंने इमरान खान साहब को इस नौयत और इस स्टेटस तक पहुंचाया है, वो जो है वो सदा के लिए कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं किसी से, ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं। और ग्राउंड रियलिटीज जब चेंज हो रही हो, जब हवा मुआफिक ना हो, आपसे डिलीवर ना हो रहा हो, गवर्नेंस ना हो रही हो, मईशत की तबाही हो रही हो, लोग बेरोजगार हो रहे हो, महंगाई बढ़ रही हो, तो उनके पास चॉइसेस की कोई कमी नहीं होती। इस बारे में इमरान खान साहब को कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। माजी में भी तब्दीलियां हुई हैं, ज़ियाउल हक साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था जनाब नवाज शरीफ साहब को, अगर याद हो आपको अयूब खान ने मुतारफ कराया था जनाब भुट्टो साहब को, तो चॉइसेस बहुत होती हैं। सलीम बुखारी साहब, अभी अगर हम मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें, काफ लीग के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी शाही में नहीं आई, मेंगल साहब भी नहीं आए, वो भी नाराज़ हैं, शाहज़ैन बुगटी को बहरहाल आज किसी तरीके से मना लिया उन्होंने, पार्टी के अंदर के इख्तलाफात की खबरें भी रोज़ बरोज़ सामने आ रही हैं, तो ये इनके लिए कितना मुश्किल होगा आइंदा आने वाले दिनों में सब कुछ साथ लेकर चलना? देखिए, जहां तक पॉलिटिकल पंडित्स जो कुछ स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि ये तो अब सिर्फ चंद महीनों के मेहमान हैं। हरचंद के मैं इस बात को या इस आइडिया को तो सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन मुश्किलात इतनी हैं, इतनी मुश्किलात और मसाइल ने घेरा हुआ है इमरान खान साहब को, और इतनी नाअहल उनकी टीम है कि किसी वजारत को ले लें, किसी महकमे को ले लें, कहीं कुछ डिलीवर नहीं हो रहा, गवर्नेंस इनके करीब से नहीं गुजरी है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि वो डिनायल मोड में है, और डिनायल मोड में जो भी तारीख में हुआ है उसने धोखा खाया है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि किसी के पास कोई चॉइस नहीं है और वो जो कुछ भी करेंगे, हालात जो कुछ भी हों, वो इसी तरह वजीर आजम रहेंगे, तो ये वो शदीद गलतफहमी में मुब्तला है, और जितनी जल्दी इससे बाहर आ जाए उनके अपने हक में ये बेहतर होगा। और हम बात ये है कि अपोजिशन भी टफ टाइम देने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे।